پارٹی بازی میں نہ لے کے آئیں شیلا صاحبہ، اور اس کو جو ہے وہ آگے لایا جائے کہ اس کو ایک پارٹی کی حد تک محدود رکھا جائے گا۔ ٹی آئی نے اس کا خیر مقدم ایز اے جماعت کیا ہے، لیکن سینیٹر صاحب نے اس پہ بڑے سارے سوال اٹھا دیے ہیں، اور فواد صاحب نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ بھی انہوں نے کہا ہے، مطلب وہ تو ایک بالکل ہی الگ ٹینجنٹ پہ انہوں نے گفتگو کی ہے، ٹویٹ کی ہے کہ پیپلز پارٹی لیڈرشپ is still in shock and completely off the grid. Apparently they have been completely ignored, rather avoided to be part of defense deal. سب سے پہلے تو قوم کو مبارک ہو، اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور کل آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ کہیں گے کہ جنگ تو فوج نے جیت لی، تو قوم کو تو بتایا نہیں، اور پارٹی نے تو سنا ہی نہیں، پارلیمنٹ میں تو آئی نہیں۔ تو یہ فضول باتیں ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہ خواب ہے جو 74 میں اسلامی سربراہی کانفرنس سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شاہ فیصل کے ساتھ بات کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اسلامک بینک ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ کویت کا اور سعودی عرب کا جو پیسہ ہے وہ باہر رکھا ہے۔ تو اس طرح اگر اسلامک بینک ہوگا تو ایک جو ہمارے اسلامک کنٹریز ہیں ان کو ایک سپورٹ ملے گی جو کہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں، اور ہم بہتر وے میں جو ہے ان پہ کوئی جارحیت نہیں کر سکے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئل ایمبارگو بھی ہوا تھا، انہوں نے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کے ساتھ بھی جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بات کی تھی، اور اس کے فوراً 15 سے 20 دن بعد جو ہے جب آئل پروڈیوسنگ کمپنی سے بات کی تھی تو کیا کہتے ہیں قیمتیں بھی بڑھا دی گئی تھی۔ اور تو یہ ایک سوچ ہوتی ہے، دیکھیں کچھ لیڈر 50 سال پہلے سوچ لیتے ہیں، کچھ کو بعد میں سمجھ آتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ملک میں مارشل لا کر کے جو ہے سازش کا نشانہ بنایا گیا، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ شاہ فیصل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی میں کہوں گی کہ ان کو شہید کرایا گیا، کرنل قذافی کے ساتھ کیا ہوا، پھر اسی طرح جو ہے یاسر عرفات کو کس طرح سے محدود کر کے، جتنے جو پوری وہ کریم لیڈران تھے اس میں بہت ساری، اس میں اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، ظاہر ہے ہم چھوٹے تھے لیکن پڑھتے ہیں، اور تاریخ میں کل ہم کہیں گے کہ ہم تو واقعی کربلا کے وقت بھی نہیں تھے۔ تو اس وقت اسلامک نظریاتی کانفرنس کی افغانستان کے بادشاہ جو تھے ظاہر شاہ نے مخالفت کی تھی، لیکن الجزیرہ کے بو مدین صاحب جو تھے وہ اتنا بولے تھے اس کے حق میں کہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو اس لیے خاموش ہیں کہ وہ میزبان ہیں۔ تو یہ ایک سوچ تھی، اور لیڈر بار بار پیدا نہیں ہوتے، وہ سوچ تھی، وہ ایک خیال تھا، اور اب پاکستان نے اپنے آپ کو منوایا ہے کہ ہماری اکانومی کہیں بھی ہے، لیکن ہم نے یہ دکھا دیا کہ ہم ایک چھوٹا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، ہمارے پاس اتنی فوج بھی نہیں ہے، لیکن ہم سب نے یکجا ہو کر اپنے فوج کے پیچھے کھڑے ہو کر، فوج کا اپنا مورچہ تھا، ہمارے اپنے مورچے تھے، بڑی بڑی جنگیں فوجیں ہٹ جاتی ہیں اگر قوم ان کے پیچھے نہ ہو، حکومتیں ان کے پیچھے نہ ہوں۔ تو ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم طاقت میں بے مثال ہیں، اور یہ ایک کہ جو پاکستان جو ہے وہ اب بیت المقدس کی حفاظت بھی کرے گا، پہلے بھی انجام دے چکا ہے، پہلے ہماری 1500 کے قریب وہاں پہ سپاہی تھے، ابھی اور بھی ہوں گے، اور دونوں ملکوں میں سے بھی جو حملہ ہے وہ کسی ایک پہ تصور کیا جائے گا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اور جو ہمیں تانا ملتا تھا، ہمیں تانا دے رہے تھے لوگ کھڑے ہوئے کہ آپ کے پاس تو اتنے عرصے کا آئل نہیں ہے، اتنے عرصے کا یہ نہیں ہے، عمر ایوب صاحب نے غالباً بس وہ آپ سمجھ جایا کریں نا، ہر ایک اپنی سوچ کے حساب سے کام کرتا ہے۔ تو اب یہ بھی سب نے دیکھ لیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور دیکھیے اگر پہلے دیکھا جائے اسے تو ترکیے نے بھی ہمیں کس طرح سے سپورٹ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ چین نے بھی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دائرہ نہ صرف اسلامک کنٹریز بلکہ ہر وہ کنٹری جو کہ سمجھتا ہے کہ اس پہ طاقتور کا ملک جاہریت کر سکتے ہیں، یہ شاید وہاں پر بھی آگے ہمیں مشکلیں بھی آئیں گی، لیکن ہمیں اس کو سہنا ہے۔